بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اردو کی 12ویں جماعت کی ہے۔ بک کا نام ہے گلستان ادب۔ تو آج ہم کر رہے ہیں لیسن نمبر 8 سکون کی نیند۔ تو ہم سکون کی نیند پڑھیں لیسن، اس سے پہلے جو اس کے لکھنے والے رائٹر ہیں اقبال مجید، ان کا تعارف دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے اقبال مجید سن 1934۔ اقبال مجید ضلع سیتاپور اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ ایم اے لکھنؤ یونیورسٹی سے کیا۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کچھ عرصے تک اسکول میں پڑھاتے رہے۔ اس کے بعد آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ ملازمت کے دوران انہیں کئی شہروں میں رہنا پڑا۔ مالوہ کی پرفضا سرزمین بھوپال ان کی ملازمت کا آخری پڑاؤ تھا، جہاں وہ اسسٹنٹ اسٹیشن ڈائریکٹر کے عہدے سے سبکدوش ہوئے۔ بالآخر بھوپال ہی میں انہوں نے مستقل سکونت بھی اختیار کر لی۔ اقبال مجید عہد جدید کے ایک نامور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے کئی اعلیٰ درجے کے ڈرامے بھی لکھے ہیں۔ نمک اور کسی دن ان کے 2 ناول ہیں۔ 2 بھیگے ہوئے لوگ، ایک حلفیہ بیان، شہر بدنصیب اور تماشا گھر ان کے افسانوی مجموعے ہیں۔ اقبال مجید کا تعلق اس نسل سے جو سن 1955 اور 60 کے بعد پروان چڑھی۔ اقبال مجید نے نئے طرز کے کئی افسانے بھی لکھے ہیں، جن میں آج کے انسان کی داخلی اور روحانی الجھنوں کو موضوع بنایا گیا ہے۔ افسانوی تکنیک میں بھی انہوں نے بعض اہم تجربے کیے ہیں، تاہم کہانی میں کہانی پن کے عنصر کو انہوں نے برقرار رکھا ہے۔ اقبال مجید نے اپنے افسانوں، ڈراموں اور ناولوں میں سیاسی و سماجی شعور کے ساتھ ساتھ نفسیاتی بصیرت سے بھی بخوبی کام لیا ہے۔ جدید افسانے کی تاریخ میں اقبال مجید کا ایک نمایاں مقام ہے۔ تو ہمارا اقبال مجید جو ہمارے مصنف ہیں ان کا تعارف یعنی انٹروڈکشن مکمل ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیں لیسن کا جو یہ مختصر افسانہ ہے، اس کا ٹاپک ہے سکون کی نیند۔ تو پورا میں چیپٹر پڑھوں گی نہیں، آپ لوگوں کو شارٹ کٹ میں اس کا جو افسانے کا کہانی مطلب اس کی سٹوری جو ہے خلاصے کے طور پر شارٹ کٹ میں بتا دوں گی میں، کہ اقبال مجید کا افسانہ سکون کی نیند آج کے انسان کا المیہ ہے، جو المیہ واقعہ ہے، حادثہ ہے، جو دولت کے پیچھے اندھا دھند بھاگ رہا ہے اور دولت پانے کے لیے وہ اپنا سکون، صحت، اخلاق، خلوص اور عام انسانی ہمدردی سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے ہی انسان کی حالت کو اقبال نے داستانوں اور قصوں کے انداز میں ایک داستان گو کی طرح بیان کیا۔ یہ کہانی ایک ملک کے ہوا کے بادشاہ کی ہے، جو مرتے وقت جوان بیٹے کو یہ وصیت کرتا ہے کہ بیٹا اپنے محل کے سارے کمرے کھولنا، مگر وہ تالا کبھی نہ کھولنا جو ایک سرنگ کے دروازے پر لگا ہوا ہے، کیونکہ اس سرنگ میں آگ، پانی، مٹی اور ہوا ایک ساتھ قید ہیں۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد شہزادے سے نہ رہا گیا۔ آخر کار اس نے وہ دروازہ کھول دیا اور اس میں داخل ہو گیا، جہاں اسے 2 طرح کے آدمی ملے، ایک جو وہ جی رہے تھے اور دوسرے وہ جو جیتے جی مر رہے تھے۔ سبب معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اس ملک میں وہی جی سکتا ہے جس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو، کیونکہ وہاں ہواؤں کے بجائے ساری ضرورتیں پیسے سے ہی پوری کی جاتی تھی۔ شہزادے نے دعائیں مانگی اور ہوا کی دیوی کو بلایا۔ جب دیوی آئی تو اس نے کہا کہ وہ ان سب کو روپے پیسے سے مالا مال کر دے تاکہ وہ سب آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ دیوی نے شہزادے کی بات مان کر ایسا ہی کیا۔ پھر کیا تھا، دوسرے دن سے اس ملک کے لوگ جب سو کر اٹھے تو دیکھا کہ ان کے تکیوں کے نیچے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی مالدار بن گیا، مگر اب مزدور نے کام کرنا چھوڑ دیا، کارخانے بند ہونے لگے تو سامان دوسرے ملکوں سے آنے لگا۔ ملک کے لوگ بیکار ہو گئے، باہر کے ملکوں نے چیزیں مہنگی کر دی، حکومت کے ہوش اڑ گئے،
حکومت کے دانشوروں کو جمع کر کے بحث و مباحثہ کرایا اور آخر کار یہ طے پایا کہ چونکہ دیوی نے شرط لگائی تھی کہ رات کو سونے کے بعد تکیے کے نیچے سے روپے نکلیں گے، اس لیے لوگوں کو رات کو سونے ہی نہ دیا جائے۔ حکومت نے ملک کے سائنسدانوں سے ایسی دوا ایجاد کرنے کو کہا جو لوگوں کے راتوں کی نیند چھین لے، اور سائنسدانوں نے ایسی دوا ایجاد کر لی۔ پھر یہ دوا جبراً آدھی سے زیادہ آبادی کو پلا دی گئی۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے رات کو سونا چھوڑ دیا اور حکومت نے ایک بڑا مفلس طبقہ تیار کر لیا۔ حکومت کے لوگ آرام سے سوتے تھے، انہیں صبح 2 لاکھ روپے مل جاتے اور وہ لوگ خوش تھے کہ جب چاہیں دوا کا انجیکشن لگا کر کسی کو بھی کنگال بنا سکتے۔ لیکن دوا نے اپنا اثر دکھایا کہ ملک کی آدھی آبادی کے خون میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ وہ جس کے کاٹ لے تو وہ انسان تڑپے بغیر ختم ہو جائے گا۔ امیر خوف کی وجہ سے راتوں کو جاگنے لگے۔ انجام ہوا کہ برسوں بعد جب شہزادہ اس ملک سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ اس ملک کے لوگ خدا سے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمارا سب کچھ لے لو، اس کے بدلے ہمیں 2 پل کی سکون کی نیند لینے دو، سکون کی نیند سو لینے دو۔ تو نفس مضمون یعنی اس مضمون کا، اس افسانے کا تھیم یہ ہے کہ دولت کی ہوس نے انسان کو خود غرض اور لالچی بنا دیا، اور دولت نے اس کی راتوں کی نیندیں اور دل کا سکون جو ہے ختم کر دیا۔ تو یہیں پر ہمارا جو چیپٹر ہو گیا مکمل۔ اور لکھنے والے دیکھیے جو مصنف ہے اقبال مجید۔ اس کے بعد ہماری مشق ہوتی ہے شروع۔ تو مشق میں دیکھیے پہلا جو ہے لفظ و معنی۔ تو پہلا لفظ ہے داستان، قصہ، کہانی، کہانیوں کا ایک طویل سلسلہ۔ داستان گو، قصہ سنانے والا وہ شخص جو قصہ سنانے کا پیشہ اختیار کرے۔ باسی، باشندے، وصیت، سفر کرنے کے لیے روانہ ہونے سے پہلے یا مرنے سے پہلے اپنے پسماندگان یا متعلقین کو دی جانے والی ہدایت، آخری نصیحت۔ عجوبہ، حیرت میں ڈالنے والی چیز، انوکھی چیز۔ وافر، بہت زیادہ۔ سائنٹسٹ، سائنسداں۔ ٹیکنوکریٹ، تکنیک کا ماہر، انجینئر۔ توہین آمیز، ذلت سے بھرا ہوا۔ تو یہ ہمارا پیج ہو گیا مکمل۔ آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے اگلے صفحے پر ہے اگلا لفظ سیمینار، کسی علمی ادبی موضوع پر مذاکرہ یا مباحثہ۔ یعنی سیمینار لگاتے ہیں نا، تو کسی بھی موضوع کو لے کر جو بحث و مباحثہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیمینار۔ تحقیق، تلاش و جستجو، حقیقت کی چھان بین۔ تصدیق، سچ ہونے کی تائید، ثبوت۔ عرق ریزی، محنت و مشقت، کسی کام کو بہت لگن سے انجام دینا اور اس کے لیے محنت کرنا۔ نادار، غریب، مفلس۔ انکشاف ہونا، ظاہر ہونا، کھلنا۔ خوابگاہ، سونے کا کمرہ، شب بیداری، راتوں کو جاگنا۔ تو ہمارا جو ہے الفاظ معنی مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے غور کرنے کی بات، اسی افسانے سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ کسی کے پاس دولت کا نہ ہونا اتنا بڑا عذاب نہیں ہے جتنا دولت کا بے حساب ہونا۔ انسان جب دولت کے نشے میں سرشار ہوتا ہے تو وہ فطرت کی نعمتوں ہی سے دور نہیں ہو جاتا بلکہ خود غرض بھی ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ عام انسانی ہمدردی اس کے لیے کوئی معنی رکھتی ہے۔ سب سے بڑی چیز جس سے وہ محروم ہوتا ہے، چلا جاتا ہے، وہ راتوں کی نیند اور دل کا سکون ہے۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے وہ نیند کی گولیوں، انجیکشن کے استعمال پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس افسانے میں افسانہ نگار نے انجیکشنوں کی منفی اثرات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ سونے والے جب کسی انسان کو کاٹ لیا کرتے تھے تو وہ بغیر تڑپے مر جاتا تھا۔ دولت مند ایسے لوگوں سے پناہ مانگنے لگے اور پل 2 پل کی نیند کے لیے خدا سے دعا مانگنے لگے۔ تو یہیں پر ہمارا غور کرنے کی بات بھی ہو گیا کمپلیٹ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھیے سوالات ہیں۔ تو اس والے صفحے پہ 2 سوالات ہیں، اگلے صفحے پر ہم دیکھتے ہیں۔ دیکھیے تو اگلے صفحے پہ اور
4 سوالات ہیں، ٹوٹل جو ہے 6 سوالات ہیں، تو ہم 6 سوالوں کے جوابات دیکھیں گے۔ تو دیکھیے پہلا سوال ہے، شہزادے نے ملک ہوا میں کیا دیکھا؟ شہزادہ جب ملک ہوا کی ایک سرنگ میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک ایسی دنیا میں پہنچ گیا جہاں 2 طرح کے انسان پائے جاتے ہیں، ایک وہ جو جی رہے ہیں اور ایک وہ جو جیتے جی مر رہے ہیں۔ سوال نمبر 2، شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کیا سفارش کی؟ شہزادے نے ہوا کی دیوی سے کہا کہ وہ اس ملک کی پریشان حال جنتا کو مالا مال کر دے تاکہ وہ سب آرام اور سکون سے رہ سکیں۔ سوال نمبر 3 دیکھیے، 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں کے طرز زندگی میں کیا فرق پیدا ہوا؟ طرز زندگی یعنی زندگی کے رہن سہن میں، زندگی کے طور طریقے میں۔ تو جواب دیکھ لیجئے۔ تو دیکھیے جواب ہے 2 لاکھ روپے ملنے کے بعد لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جو پہلے سے کروڑ پتی اور ارب پتی تھے، ان کے کارخانوں میں مزدوروں نے مزدوری کرنا چھوڑ دیا، کارخانے بند ہونے لگے، ملک کے بڑے بڑے انجینئر، سائنٹسٹ، ٹیکنوکریٹ کوڑی کے 3 ہو گئے۔ ملک کے کسان اپنی دولت چپکے دوسرے ملکوں کے بینکوں میں جمع کرا کے ملک سے باہر جانے لگے اور فصل اگانا توہین آمیز کام سمجھنے لگے، یعنی بے عزتی کا کام سمجھنے لگے۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، سائنسدانوں نے کیا دوا ایجاد کی اور کیوں؟ سائنسدانوں نے ایک ایسی دوا ایجاد کی جس نے لوگوں کی راتوں کی نیند چھین لی۔ گلوکوز کے نام پر لوگوں کو اس دوا کا انجیکشن لگایا جاتا تھا تاکہ وہ لوگ رات کو سو نہ سکیں اور صبح کوئی نہ اپنے تکیوں کے نیچے سے 2 لاکھ روپے نہ مل سکے۔ سوال نمبر 5 ہے، لوگوں کے نیند کے انجیکشن کا کیا اثر ہوا؟ لوگوں پر نیند کے انجیکشن نے کچھ ایسے اثرات پیدا کر دیے کہ اگر وہ کسی کو کاٹ لیں تو انسان تڑپے بغیر ختم ہو جاتا۔ اب سوال نمبر 6 ہے، دیکھیے دولت مند تاجروں نے آخر میں کیا دعا مانگی؟ دولت مند تاجروں نے آخر میں خدا سے یہی دعا مانگی کہ اے خدا، تو ہم سب سے ہمارا سب کچھ چھین لے، اس کے بدلے ہمیں 2 پل سکون سے سونے کی نیند دے دے۔ تو یہ دیکھیے 6 سوالات ہمارے مکمل ہو گئے۔ اب اس کے بعد دیکھیے عملی کام ہے، تو عملی کام ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے، آزادی کے بعد لکھے جانے والے کم سے کم 5 افسانے پڑھی اور یہ بتائیے کہ ان میں سے کس قسم کے مسائل بیان کیے گئے، کہ ان افسانوں میں مطلب کس قسم کے مسائل ہیں۔ تو آزادی کے بعد لکھے جانے والے 5 افسانے، ان میں بیان کردہ مسائل: قرۃ العین حیدر کا افسانہ، فوٹوگرافر میں بدلتے وقت کے ساتھ انسانی زندگی بدلتی رہتی ہے، زندگی کے رنگا رنگ تماشوں کے ساتھ فنا، موت کا سایہ بھی موجود ہے، یعنی زندگی کو ایک روز ختم ہونا ہے۔ تو دیکھیے دوسرا پوائنٹ ہے، سریندر پرکاش کا افسانہ، بچوں کا افراد ہو یا قوتیں، انہیں اپنی املاک اور پیداوار کی حفاظت خود کرنی چاہیے، ورنہ جو بھی حفاظت کرے گا وہ اپنی محنت کا پھل پانے کا حقدار ہوگا۔ اور تیسرا ہے، دیکھیے اقبال مجید کا افسانہ، سکون کی نیند، دولت کی بہتات انسانی زندگی کو کس طرح متاثر کرتی ہے کہ وہ سکون کی نیند کے لیے ترس جاتا ہے۔ اگلا ہے شفیع جاوید کا افسانہ، میں اور وہ۔ افسانہ نگار نے ایک ضعیف آدمی کی نفسیاتی الجھنوں اور بے چارگیوں کو معنی خیز انداز میں بیان کیا گیا۔ اور پانچواں ہے لمحے، افسانہ نگار بلونت سنگھ نے فسادات سے متاثر ہونے والے افراد کی نفسیات ایک عورت سلطانہ کے کردار کے ذریعے بیان کر کے یہ بتایا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھوں میں شرکت ہی حقیقی انسانیت ہے۔ تو ہمارے 5 پوائنٹ ہو گئے۔ تو دیکھیے عملی کام ہمارا جو تھا اس میں 5 افسانے اور اس کے 5 مسائل ہم نے بتا دیا آپ کو، تو اچھی طرح سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور میری ویڈیو بھی آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، کیونکہ یہاں پر ہمارا چیپٹر مکمل ہو چکا ہے، میں اپنی ویڈیو بھی مکمل کر رہی ہوں
امید ہے کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی، اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری ہیلپ بھی کیجئے، مجھے سپورٹ کیجئے، کیونکہ میرے چینل کو آپ لوگوں کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے، میری ہمت بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔